لائق تکریم نوجوانان اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر زحمت نہ ہو تو یہ خالی جگہ پر کر دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او من علم ينتفع به او من ولد صالح يدعو له، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ محفل قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ٹولی چوکی حیدرآباد کی جانب سے بارگاہ حضور شہباز دکن میں ایصال ثواب اور خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ہم سب کا جتنے یہاں پر حاضر ہیں یقیناً ہمارا حضور شہباز دکن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حاضر محفل ہر کوئی اس بات کی گواہی دے گا کہ یقیناً ہمارا حضور شہباز دکن سے گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اور آپ تقریباً 24 دن پہلے 7 جولائی کو صبح کی اولی ساعتوں میں یہ المناک خبر سنے کہ حضور شہباز دکن اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یقیناً آپ بھی گواہی دیں گے، بلکہ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی ان پر سکتہ طاری ہو گیا، ان کی آنکھیں بھی غمگین ہو گئی اور ان کا دل بھی رونے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا حضور شہباز دکن کے ساتھ ایک دینی مضبوط رشتہ اور تعلق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور اور زمانے میں بلکہ جو ماحول چل رہا ہے یہ کورونا کا ماحول چل رہا ہے، اور اس ماحول میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ خود اس بات کو پیش کریں، گواہی دیں کہ کیا کسی کے جانے سے آپ اتنا غمگین ہوئے جتنے کہ حضور شہباز دکن کی اس المناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے؟ تو آج
ہمیں اور آپ کو ایک اہم پیغام لے کر اس محفل سے جانا ہے۔ یقیناً حضور شہباز دکن سے ہم سب کا گہرا تعلق رہا، یا تو کوئی حضور شہباز دکن کا مرید ہے، یا الحمدللہ کسی نہ کسی واسطے اور وسیلے سے ان کا وہ فیض یافتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور شہباز دکن یہ اس عظیم ذات کا نام ہے جو شہر حیدرآباد دکن میں الحمدللہ ناشر مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ حضور شہباز دکن نے جو زندگی گزاری، انشاءاللہ آپ کے سامنے چند گوشوں کو ہم پیش کریں گے، اور آپ خود سنیں گے، سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل جگمگانے لگیں گے، اور آپ اس یقین کامل کے ساتھ اس محفل سے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں گے۔ انشاءاللہ جو فرمودات حضور شہباز دکن کے رہے یا ان کی جو تعلیمات ہمارے لیے رہی، انشاءاللہ اس کے مطابق آگے کی زندگی ہم بسر کریں گے۔ حضور شہباز دکن ہم سے رخصت ہوئے تقریباً 24 دن کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی وہ غم تازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن رہے، اور ہم پر یعنی سارے حیدرآباد دکن کے سنی مسلمانوں پر آپ کا احسان عظیم کیا ہے؟ تو وہ احسان یہ ہے کہ الحمدللہ سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ، سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی عطا سے حیدرآباد کے سنی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کے محافظ بن کر یہاں پر الحمدللہ ہمارے ایمان و عقیدہ کو انہوں نے بچایا۔ حضور شہباز دکن کی ذات یقیناً ایک آپ عظیم عالم دین ہیں، اور آپ کے عظیم عالم دین ہونے کو صرف شہر حیدرآباد دکن کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یقیناً آپ ایک عظیم عالم دین گزرے۔ اور عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو بندے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور ایک بات، بڑی پیاری بات آپ کے سامنے پیش کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، جن کا عظیم مقام و مرتبہ ہے علم تفسیر میں، آپ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علماء جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی رب کی عطا سے حضور شہباز دکن جنتی ہیں۔ اور پھر احادیث کریمہ کی ایک طویل فہرست ہے، اگر آپ سنتے بیٹھیں گے تو یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن علماء کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے ایمان کو جگمگانے کے لیے چند ایک احادیث کریمہ سماعت کریں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، یعنی خوب نمازیں ادا کرنے والا، خوب روزے رکھنے والا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے والا، یعنی ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو رہتا ہے اسے عابد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت، سرکار فرماتے ہیں جیسے کہ میری فضیلت تم میں کے ادنا پر۔ سبحان اللہ، عالم کی فضیلت ایک عام مسلمان پر ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر، اور عابد جو ہوتا ہے ایک عام مسلمان سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو سرکار کا فرمان ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ سرکار کی فضیلت، سرکار کا رتبہ، سرکار کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں، عمر ختم ہو جائے گی، لیکن پیارے مصطفیٰ کے رتبے کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے. یہ شان مصطفیٰ ہے. اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ یقیناً عالم کی جو موت ہوتی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم خود جو ہے یہ محسوس کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا خلا ہے، ایسی خالی جگہ ہے جو پر نہیں کی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ شہباز دکن اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اب آپ جیسا ہمیں ملنا مشکل ہے. مفہوم حدیث سماعت کریں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عالم کی موت یہ ایسی مصیبت ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا خلا ہے جو پر نہیں کیا جا سکتا. اور عالم یہ ستارے کے مانند ہوتا ہے جو ماند پڑ گیا. اور پھر سرکار نے فرمایا ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے ہلکی ہوا کرتی ہے. یعنی ایک قبیلہ مر جائے تب بھی اس کا اتنا غم نہیں ہوتا ایک عالم کے مرنے سے جو غم لاحق ہوتا ہے امت کو، قوم کو. تو یقیناً یہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر حضور شہباز دکن، یقیناً آپ کی سیرت کو اگر دیکھیں اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھیں تو ہم اور آپ بہت سارے ایسے عملی فرمودات، ایسے عملی تعلیمات پائیں گے کہ ہم اور آپ اگر اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے. حضور شہباز دکن کی ولادت، پیدائش جو ہوئی ہے شہر حیدرآباد ہی میں ہوئی ہے. الحمدللہ جو یہ ہمارا شہر حیدرآباد یہ مدینۃ الاولیاء بھی کہلاتا ہے، اولیاء کا شہر ہے. اور کیسے نہ ہو، آپ خود دیکھتے ہوں گے کہیں پر بابا شرف الدین سہروردی علیہ رحمہ ہے، اور کہیں پر سیدین یوسفین شریفین رحمہم اللہ ہے، اور کہیں پر میرا حسینی بغدادی علیہ رحمہ ہے. تو اس طریقے سے شہر حیدرآباد کو آپ دیکھیں، جائزہ لیں تو جگہ جگہ پر اولیاء ہی اولیاء نظر آتے ہیں. اور آج ہمارے دلوں میں جو محبت رسول قائم ہے یہی اولیاء اکرام کا عظیم فیضان. تو حضور شہباز دکن کی پیدائش اور ولادت جو ہوئی ہے اسی شہر حیدرآباد میں ہوئی. 1955 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور 1955 میں جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد محترم کا نام محمد حبیب علی ہے، اور آپ کے والد محترم بھی الحمدللہ بہترین قاری قرآن تھے. سبحان اللہ. حضور شہباز دکن علیہ الرحمٰن نے خود یہ بیان فرمایا، مجھ خادم کے سامنے بھی بیان کیا اور دیگر کے سامنے بھی بیان فرمایا کہ الحمدللہ میرے والد محترم بہترین قاری قرآن تھے، اور آپ مکتب چلاتے تھے اور بچوں کو دینی درس دیا کرتے تھے. اور آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ بچوں کو دینی درس دیتے تقریباً 2 گھنٹے کا کچھ عرصہ ہوتا، لیکن اسی میں بچوں کو ایسی بہترین تعلیم دے دیتے کہ الحمدللہ ان کا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہوتا اور قرآن عظیم اچھا پڑھنا بھی سیکھ جاتے. اور اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہے، دعاؤں کا سیکھنا ہے اور اس کے علاوہ عبادات کا سیکھنا ہے، تو الحمدللہ وہ تمام چیزیں بچے سیکھ لیتے. اور حضور شہباز دکن اپنے والد محترم سے بڑی محبت بھی فرماتے تھے. آپ نے کبھی بیان کیا تو جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو امڈ کر آ رہے تھے. اتنی محبت کے ساتھ حضور شہباز دکن نے اپنے والد محترم کا ذکر فرمایا. جب حضور شہباز دکن کی عمر تقریباً 13 سال کی ہوئی، یعنی 1968 میں آپ کی عمر جب یہ ہوئی، تو اس عمر میں آپ
علم دین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ یو پی اتر پردیش کا سفر کیے. آپ سمجھ سکتے ہیں 13 سال کی عمر کتنی کم عمر ہوتی ہے. غور نہیں کیا آپ لوگ. 1955 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1968 میں, اور یہ بھی ہم بتاتے چلے, یہ اظہار تحدیث نعمت کے طور پر ہم بتا رہے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے مختصر انداز میں حضور شہباز دکن کی جو سوانح لکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ اسی خادم کو حاصل ہوا ہے. اور حضرت نے خود کچھ اہم باتیں جو کچھ بیان کی تھی بڑا مختصر لکھا, لیکن وہ ایسا جامع ہے کہ الحمدللہ جب سے وہ لکھا گیا ہے تب سے لوگ حضور شہباز دکن کے بارے میں کچھ جاننے لگے ہیں الحمدللہ. اور وہی لکھا ہوا یعنی کیلنڈر کے پیچھے اسے شائع کیا گیا تھا, اور اسی لکھے ہوئے کو بہت سارے علماء نے بھی اپنی کتاب کی زینت بنائی, اور بہت سارے سوشل میڈیا چلانے والوں نے بھی اس کے ذریعے سے حضور شہباز دکن کی سیرت کو دوسروں تک پہنچایا. تو حضور شہباز دکن کے معرفت سے یہ چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو 1968 جو 13 سالہ عمر آپ کی ہوتی ہے, جو بہت مختصر عمر ہے, جس میں صحیح طریقے سے سوجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی. شہر حیدرآباد سے اس دور میں یہاں سے اتر پردیش مراد آباد سنبھل کا سفر کرنا یہی بہت بڑی بات ہوا کرتی. چونکہ اس خادم نے سن 2000 میں شہر حیدرآباد سے مبارک پور جامعہ اشرفیہ کا سفر کیا ہے, اور عملی طور پر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ شہر حیدرآباد کے رہنے والے کیا یہاں سے اتر پردیش کا سفر کر سکتے. صعوبتیں اور مصیبتیں جو آتی ہیں سفر کے دوران اور وہاں رہنے کے دوران, تو یقین کامل کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہر کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ تو سن 2000 یہ بہت بعد کا معاملہ ہے, تقریباً 45 سال 50 سال کے بعد کا معاملہ ہے, اور اس دور کو دیکھیں تو یقیناً اتنی ترقی نہ تھی. اس کے باوجود آپ کا یہاں سے وہاں جانا یہ آپ کے شوق علم پر دلالت کرتا ہے. الحمدللہ آپ کو کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا آپ کے اندر, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یقیناً علم دین حاصل کریں اور امت مصطفیٰ کی رہبری اور رہنمائی کا سامان بنے. تو حضور شہباز دکن 1968 میں آپ وہاں پر پہنچے اور 1 سال گزرا, اور آپ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے حضور شہباز دکن کا کتنا گہرا تعلق ہے آپ نے بارہا سنا ہے, حضرت کے زبانی سنا ہے, اور کتنی محبت فرماتے اور کتنی اپنی جان آپ پر چھڑکتے, اور آپ ہمیشہ اسی بات کا اظہار فرماتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے یہ عطائے سرکار مفتی اعظم ہے. بلکہ آپ مثال دیا کرتے تھے, کبھی شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ میں تو ایک پھکنی ہوں میں, اور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اور میرے بزرگ جو ہے پھونکتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور شہباز دکن کی عاجزی بھی ہے, اور حقیقی طور پر بزرگان دین سے فیضان کیا ہوتا ہے اس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں. تو مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے شہباز دکن کا کتنا گہرا تعلق رہا بارہا آپ نے تقاریر میں سنا. تو 1 سال یعنی 1968 میں مراد آباد کی سرزمین پر جامعہ حامدیہ اشرفیہ میں آپ پہنچے. 1 سال گزرا, آپ کی محبت اور آپ کی تڑپ نے آپ کو شہر بریلی پہنچا دیا. شہر بریلی آپ جانتے ہیں ہم سب کا شہر عقیدت و محبت ہے, اور یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے محبت ہم اور آپ کیا ہوتی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں, اور بہت ساروں نے اعلیٰ حضرت یہ کس ذات کا نام ہے یہ بھی شہباز دکن کے واسطے اور وسیلے سے جانا. تو 1968 میں حضور شہباز دکن مراد آباد کی سرزمین پر پہنچے. ادارہ جس کا نام جامعہ حامدیہ اشرفیہ ہے, وہاں پر آپ نے 1 سال اپنی تعلیم کا گزارا, اور اس کے بعد 14 سال کی عمر میں, کتنے سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں مراد آباد سے شہر بریلی کا آپ نے سفر کیا, اور وہاں پر
سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے نورانی چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ، اور دیکھنے کے بعد آپ کا پہلے سے ارادہ تھا اور آپ نے بارہا سنا تھا کہ یقیناً شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ شہر بریلی میں موجود ہیں، اور ایک تڑپ تھی آپ کے دل میں کہ یقیناً ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاؤں۔ تو آپ کا ارادہ یہ پہلے سے بنا تھا، آپ پہنچے، سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلہ قادریہ رضویہ میں آپ داخل ہو گئے۔ 14 سال کی عمر ہے۔ 1968 میں آپ جامعہ حامدیہ اشرفیہ میں پہنچے، 5 سال وہاں پر آپ علم دین حاصل کی، 5 سال وہاں پر رہے، اور 1968 سے لے کر 1973 تک وہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد فراغت ہوئی اور وہاں کے اساتذہ اکرام سے گویا کہ آپ نے اجازت لی، اور اجازت لے کر آپ شہر حیدرآباد واپس آ گئے۔ آپ جانتے ہیں دین کا کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور آپ حضرات میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ یا تو آپ حضور شہباز دکن کے قریب اپنا وقت گزارے ہیں، یا پھر علماء اہل سنت کے قریب رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں دین کا کام آج کے دور اور زمانے میں سب سے مشکل کام، آج کے دور اور زمانے میں۔ اور آج تو کچھ وسائل الحمدللہ موجود ہیں، اور آج کچھ سرمایہ دار لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن آپ تصور کریں تقریباً 1973 کے بعد حضور شہباز دکن شہر حیدرآباد آئے، اور یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار نہ رہے، تو آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ دعوت دین کے کام کو روکنا نہیں ہے، جو بھی موقع میسر آئے بس ہم دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیں۔ تو حضور شہباز دکن خود اپنی تقریر میں بھی بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لانے کے بعد 5 سال کا عرصہ گنٹور کی سرزمین پر گزارے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں حضور شہباز دکن جہاں پر رہتے ہیں اگر وہ جنگل ہے تو عام زبان میں کہتے ہیں جنگل کو منگل بنا دینا، اور آپ خود تقریر میں آپ نے یہ بیان کیا کہ 5 سال گنٹور کی سرزمین پر رہے، اور وہاں پر 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر 12 جلسے ہوا کرتے تھے، اور ان 12 جلسوں میں الحمدللہ حضور شہباز دکن نے وہاں پر ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو وہابیت وہاں پر پنپ رہی تھی وہ وہابیت دم توڑ دی، اور وہاں پر وہابیت کا خاتمہ ہوا، اور اہل سنت و جماعت کا خوب بول بالا ہوا الحمدللہ۔ آپ نے خود یہ تقریر میں بھی بیان کیا۔ تو حضور شہباز دکن ابتدائی عرصہ جو گزارے گنٹور کی سرزمین پر گزارے، لیکن یاد رکھیں اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے محلے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جانا یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کا احساس شاید نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی آپ دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گئے۔ یاد رکھیں بہت سارے طلباء یہاں پر موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ داعیے دین ہے، وہ دین کی دعوت دینے والا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ تو ایک داعیے دین کے لیے ایثار کا وصف ہونا اس کی ذات میں ضروری ہے۔ بہت سارے اوصاف ہیں جس کا ایک داعیے دین کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک عظیم وصف ایثار کا ہے، یعنی ایثار قربانی کا۔ یعنی اگر دین اس بات کا تقاضا کرے کہ آپ دین کے خاطر وطن چھوڑیں تو آپ کو چھوڑنا ہوگا، دین کے خاطر اپنی عزت کو قربان کرنا ہے تو آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دین کے خاطر آپ کو صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں اور ہم دین کے داعی ہیں اور دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ دیں اور آپ کو آرام پسند ہے تو آپ دین کے سچے داعی نہیں، آپ دین کے سچے تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صرف صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر، دین اسلام کے خاطر انہوں نے وطن بھی چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ چھوڑا،
انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں اقارب کو بھی چھوڑا ہے، اپنی بہت ساری پراپرٹی جائیداد تھی وہ سب کا سب چھوڑ دیا، اور کیا پایا؟ محبت رسول کو پایا، دین اسلام کو پایا۔ تو یقیناً حضور شہباز دکن اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے آپ نے بھی جس قربانی کی ضرورت پڑی تو الحمدللہ راہ اسلام میں انہوں نے اپنے ایثار اور جذبے کا اظہار کیا۔ الحمدللہ آج کے دور کے بھی علماء ہو، طلباء ہو، انہیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اس وصف کو پیدا کریں۔ اور اس کے علاوہ حضور شہباز دکن جہاں پر گنٹور میں رہے، اس کے بعد شہر حیدرآباد تشریف لائے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک بڑا دور آپ نے جامع مسجد سکندرآباد میں گزارا، اور اس کے بعد چلکل کوڑے کی جامع مسجد میں بھی گزارا، اور ساتھ ہی ساتھ روضۃ الحدیث رین بازار میں بھی آپ نے خطابت کے ذریعے سے دعوت دین کا کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی ریاست نگر محلے میں بھی جو مسجد بلال ہے وہاں پر بھی الحمدللہ خطابت کا ایک بڑا دور آپ نے وہاں پر گزارا۔ اور یاد رکھیں خطابت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کے بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک بہترین ذریعہ یہ خطابت ہوا کرتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو اس طور پر سمجھیں کہ الحمدللہ حضور شہباز دکن کی خطابت کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بارہا سنا، اور الحمدللہ جو یہاں پر موجود ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، اور بہت سارے یہاں پر نہیں ہیں۔ چند ایک مرتبہ شہر کے باہر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، اور الحمدللہ جہاں پر بھی گئے وہاں پر حضور شہباز دکن کی خطابت کے چرچے پائے۔ خطابت تو کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس خطابت کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بدل دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ سچائی ہے، ایسا مبالغہ نہیں ہے کہ جو اس ذات میں پایا نہ جائے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ایسے پائیں گے، وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تک ہم نے حضور شہباز دکن کی تقریر کو نہ سنا تھا تو ہم بہکے ہوئے تھے، راہ حق پر نہ تھے، بہت سارے بدعقیدگی کی گمراہی میں دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن حضور شہباز دکن کے خطاب کو کیا سنا کہ الحمدللہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے راہ حق کو قبول کیا، اور انہوں نے جان لیا اگر کوئی حق جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ تو یہ حضور شہباز دکن کی ذات میں یہ ملکہ موجود تھا۔ تو الحمدللہ خطابت جو آپ کے اندر وصف تھی، یہ ایسا وصف ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے الحمدللہ بہت ہی اہم کام کیا۔ اور الحمدللہ حضور شہباز دکن کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ زندگی میں بھی بہت سارے ایسے پہلو کو پائیں گے جو آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یقیناً ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی ایسے گزارے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے عمل سے راضی ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہنس کر پیدا ہوتا ہے یا رو کر پیدا ہوتا ہے؟ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ ہو یا گھر والے ہوں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے والا روتا ہے، اور آزو بازو کے لوگ جو ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کا وقت اجل موت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، تو اب وقت یہ آتا ہے کہ اگر وہ عمل صالح کرتا ہوا زندگی گزارا ہے تو اب وہ مومن بندہ جب اس دار فانی کو چھوڑتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ سے ملنا ہے، اس لیے کہ اس دار فانی کو چھوڑنا ہے، اور دار فانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں وہ خوشی میسر نہ آتی جو دار آخرت میں ہمیں آتی ہے۔
تو معاملہ یہ ہے کہ جب مومن صالح اس دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً وہ ہنستا ہوا جاتا ہے اور جتنے اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں. لیکن آپ نے حضور شہباز دکن کی زندگی کو دیکھا ہے اور آپ کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ شریعت مطہرہ کے پابند رہے. آپ الحمدللہ آپ کا عمل جو رہا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق رہا، بلکہ بیماری کے حالت میں بھی لوگوں نے دیکھا، مریدین نے دیکھا، قریب رہنے والوں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ بیماری کی حالت میں بھی حتی الامکان آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ آپ نماز کو قضا نہ کریں، آپ نماز کی پابندی کریں، اور آپ سے جو بن پڑتا قرآن عظیم کی تلاوت سننا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، یہ بھی آپ کے روزانہ مشغلے میں تھا. الحمدللہ روزانہ مشغلے میں تھا. تو نمازوں کی پابندی کا معاملہ ہو یا پھر قرآن عظیم کی تلاوت کرنا یا قرآن عظیم کے سننے کا معاملہ ہو، تو الحمدللہ یہ آپ کے زندگی کے روزانہ کے معمول میں رہا ہے. یعنی جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ہماری روزانہ کی روٹین یہ ہے. اگر یہاں پر جو موجود ہے، جو حاضر لوگ ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا روزانہ کا مشغلہ کیا ہے، تو شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ بتائے کہ ہاں روزانہ میرا تلاوت قرآن کرنا یہ میرا روزانہ کا مشغلہ ہے. تو یقیناً یہ افسوس کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، ہم ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ تو معاملہ رہا نمازوں کی پابندی کا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، قرآن عظیم کے سننے اور سنانے کا معاملہ رہا. اور ساتھ ہی الحمدللہ حلال و حرام کے سلسلے میں، یعنی ہمیشہ ہر حال میں حلال کو اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی حضور شہباز دکن کی زندگی کا اہم وصف رہا ہے. تو ہر ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی حرام کے قریب نہ جائے، بلکہ اگر دنیا کی خوشی جاتی ہے جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں پیارے مصطفیٰ ہمارے برے عمل سے ناراض نہ ہو کبھی. تو حضور شہباز دکن کی زندگی کا بھی یہ معاملہ رہا کہ ہمیشہ آپ وہ عمل کرتے جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور شہباز دکن کے انتقال اور وصال کی جب خبر لوگوں نے سنی تو ایک دو لوگ نہیں بلکہ ہزاروں ہزار لوگ رونے لگے. ہزاروں ہزار لوگ کے گھر والے رونے لگے. حالانکہ آج کے دور کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود یہ بھی بات سمجھتے ہوں گے، اگر کوئی مسلمان آج کے دور میں کوئی مر بھی جاتا ہے، آپ ایسوں کو بھی پائیں گے کہ کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ مر گیا، اچھا ہوا وہ مر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بستی والے پریشان تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا تھا، اس کی وجہ سے یہ برے معاملات ہوتے تھے. ایسا آج کے دور میں ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ ہمارا اپنا مسلم معاشرہ ہے، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ اگر کوئی مر جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے برے عمل کی وجہ سے اس کے گھر والے خود نہ روئے. لیکن حضور شہباز دکن کی وہ ذات ہے کہ جن کی موت کی انتقال کی جب خبر لوگوں نے سنی تو ہزار لوگ رونے لگے. تو یہ ہوتی ہے کامیاب زندگی. یعنی آپ اس دنیا سے رخصت تو ہوئے اور پیچھے اتنے رونے والوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ہی زندگی نہ گزارے بلکہ ہزاروں ہزار لوگوں کے دلوں پر آپ راج کر رہے تھے. آپ ہزاروں ہزار لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیوست تھی اور وہی محبت کا تقاضا ہے کہ لوگ رونے لگے اور ان کے آنکھوں سے اور ان کے دل رو پڑے اور آنسو آنے لگے. تو یقیناً یہ کامیاب زندگی ہوتی ہے. اور ایک حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد.
غیر ان ينقص من اجورهم شيء، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کیا، جس نے اسلام میں اچھے طریقے کو ایجاد کیا، اچھے عمل کو قائم کیا، تو اس کے قائم کرنے کا اسے اجر و ثواب ملے گا. بولیے سبحان اللہ. اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس اچھے عمل پر اس کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، عمل کرنے کا انہیں ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ثواب انہیں ملے گا جس نے اس اچھے طریقے کو رائج کیا، اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. حضور شہباز دکن نے عوام اہل سنت کو مرکز اہل سنت عطا کیا. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مرکز اہل سنت و جماعت قوم کے درمیان میں باقی ہے. دارالعلوم فیض رضا یہ بھی قوم کے درمیان میں باقی ہے. اسی طریقے سے مدرسۃ البنات فاطمہ جان یہ بھی قوم کے درمیان میں باقی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے خیر کی، بھلائی کی ایجاد کی ہے، ایک اچھے طریقے کو آپ نے رائج کیا ہے. تو یقیناً ہمارا اور آپ کا یقین کامل ہے کہ جانشین حضور شہباز دکن بہتر طریقے سے اسے چلاتے رہیں گے اور علم دین اس کے ذریعے سے پھیلتا رہے گا. اور جب جب طلباء اس میں علم دین پڑھیں گے، عوام اہل سنت اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے راہ ہدایت پاتے رہیں گے، اور اس پر وہ عمل کر کے جتنا ثواب پائیں گے حضور شہباز دکن بھی اتنا ثواب پاتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ حضور شہباز دکن کا عمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، یقیناً اسے ہم سنائیں گے. اس سے پہلے چند ایک اور اہم باتیں آپ سماعت کریں. حضور شہباز دکن کے اخلاق و عادات کا معاملہ ایسا ہے کہ الحمدللہ آپ جہاں پر اپنے بڑوں کا احترام فرماتے، وہیں پر اپنے چھوٹوں پر شفقت بھی فرماتے. اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی پیغام ہے کہ یقیناً بڑوں کا ہمیں احترام کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. تو حضور شہباز دکن کا بھی یہی عمل رہا ہے. اور الحمدللہ یہاں پر طلباء بھی موجود ہے. ان طلباء پر بھی حضور شہباز دکن کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا اپنا کرم رہا ہے، اور اپنے بہت سارے مریدین پر بھی آپ کا خصوصی کرم رہا ہے. اور الحمدللہ اس خادم پر بھی حضور شہباز دکن نے خصوصی کرم فرمایا اور اپنی شفقت سے نوازا، اور بہت مرتبہ دعاؤں سے بھی نوازا ہے. اور الحمدللہ حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ رہا کہ حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے، اور یہ صرف مجھ خادم کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی عالم دین بارگاہ شہباز دکن میں حاضر ہوتا، اگرچہ وہ چھوٹی عمر کا ہوتا یا بڑی عمر کا ہوتا، حضور شہباز دکن علماء کا احترام فرماتے. اور آپ یہی کہتے، اگر حضور شہباز دکن کے احترام میں نیچے بیٹھتے تو حضور شہباز دکن ہمیشہ فرماتے کہ آپ عالم ہیں، اوپر بیٹھیے. سبحان اللہ. اور حضور شہباز دکن نے کئی ایک مرتبہ مجھ خادم پر بھی کرم فرمایا اور اس طریقے سے کہا کہ آپ عالم ہیں، اوپر بیٹھیں. اور حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ ہے کہ عالم کے ساتھ یقیناً عام عوام کے درمیان میں امتیاز فرماتے. کیوں نہ امتیاز کریں؟ اس لیے کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا. ایک مرتبہ حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں حاضر رہے، غالباً عید الفطر کی بات ہے، یعنی چند دن گزرے تھے کہ بارگاہ شہباز دکن میں حاضر ہوئے. بلکہ یہ وہ پہلی عید تھی کہ جامعہ ازہر مصر سے ہم حیدرآباد آئے تھے، اور اس کے بعد جب عید آئی تھی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے عید کی ملاقات کے لیے. اور الحمدللہ حضور شہباز دکن کی یہ عادت رہی کہ آپ کی بارگاہ میں جو مہمان آتے انہیں اپنی خاص ضیافت سے بھی نوازا کرتے. آپ اپنی شایان شان مہمان نوازی کیا کرتے تھے. تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند ایک لوگ بھی ساتھ میں موجود رہے تو آپ نے سب کے لیے میٹھا منگوایا اور سب لوگ میٹھا کھا لیے. اور
پھر ایک مرتبہ حضور شہباز دکن نے کہا کہ مفتی صاحب اور لیجیے آپ. ہم نے کہا کہ حضرت ہم نے جو ہے میٹھا کھا لیا. ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے ہم اپنے خطاب کو ختم کریں گے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضور شہباز دکن کی جو زندگی ہے یقیناً ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. تو جیسے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ علماء کی بڑی عزت کرتے اور علماء کا بڑا احترام فرماتے، اور آپ سے اگر چھوٹے بھی ہوتے عمر میں تب بھی آپ کا مشفقانہ معاملہ یہ ہوتا کہ الحمدللہ جو ان کا علم اور مقام و مرتبہ تقاضا کرتا ہے اس کے اعتبار سے انہیں نوازتے. تو حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی تو عام لوگ بھی حاضر ہوتے، تو الحمدللہ آپ اپنے شایان شان مہمان نوازی کے فریضے کو انجام دیتے. یقیناً یہ بھی سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ہر ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ جب ان کے پاس مہمان آئے تو یہ سمجھے رحمت خدا آپ کے گھر آئی ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کریں. تو حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یقیناً آپ اپنی شفقتوں سے محبتوں سے نوازتے. تو ایک مرتبہ عید الفطر کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آپ سب کے لیے میٹھا پیش کیے، اور میٹھا سب نے کھا لیا، اور اس کے بعد پھر میٹھا موجود تھا. حضور شہباز دکن نے حکم دیا کہ مفتی صاحب میٹھا لیجیے. ہم نے کہا کہ حضرت ہم میٹھا کھا چکے. تو آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ عالم ہیں، آپ 2 مرتبہ کھائیں گے. آپ سبحان اللہ. تو یہ حضور شہباز دکن کی کرم نوازی ہے، اور یقیناً یہ علم اور علماء کا احترام کیا ہوتا ہے وہ آپ عملی طور پر ہمیں سکھا رہے ہیں. اور حضور شہباز دکن الحمدللہ اس خادم پر بڑی اپنی شفقتیں فرمائے اور اپنی اعتماد کا اظہار فرمائے. بلکہ حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں جامع ازہر مصر سے فراغت کے بعد آنے سے پہلے بھی حضور شہباز دکن سے ملاقاتیں رہیں، اور حضور شہباز دکن میرے دور طالب علمی ہی میں، یعنی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس موقع پر حضور شہباز دکن نے اس خادم سے کہا تھا کہ آپ کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہیں پر آنا ہے اور آ کر خدمت انجام دینا. یقیناً یہ حضرت کا حکم رہا، اور الحمدللہ جہاں پر حضرت کے خاص خادم جنہیں مقبول بھائی کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے ماموں ہیں، تو یقیناً ان کا بھی اصرار یہی رہا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہیں پر آنا ہے اور حضرت کی بارگاہ میں رہ کر دعوت دین کا کام انجام دینا ہے. اور الحمدللہ اس خادم کے گھر والوں سے بھی حضرت کا خاص تعلق اور رشتہ رہا ہے، اور والد محترم کی بھی خواہش یہی رہی کہ جب حضرت کا حکم ہے تو آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے. اور یہی وجہ رہی کہ جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فراغت ہوئی اور اس کے بعد جامعہ ازہر مصر جانا ہوا، اور جب اختتامی تعلیم کا معاملہ آیا تو اکثر فارغین کو ایک ذہنی الجھن ہوتی ہے کہ اب فارغ ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے. اگرچہ جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس خادم کو یہ اطمینان تھا کہ حضور شہباز دکن نے کہا ہے کہ یہیں پر شہر حیدرآباد میں یہاں پر آپ کو کام کرنا ہے، اس لیے اس خادم کا دل مطمئن تھا. اور الحمدللہ جب یہاں پر واپسی ہوئی اور اس کے بعد پھر حضرت سے ملاقات ہوئی، اور ابھی مرکز اہل سنت پر رضا جامع مسجد ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور پہلی تراویح کا بھی اہتمام بھی نہ ہوا تھا. اس سے پہلے کوئی ایک جلسہ تھا، الحمدللہ ایک بڑا جلسہ تھا. اسی جلسے میں حضور شہباز دکن نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مفتی صاحب میرے بازو ہیں، داہنا بازو ہیں. آپ نے اس بات کا اظہار کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ یقیناً یہ حضرت کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. تو یقیناً یہ حضرت کی دعا رہی کہ حضرت کی سرپرستی میں اور حضرت کی قیادت میں الحمدللہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام مرکز اہل سنت کے تحت
جو حضور شہباز دکن نے اس خادم سے توقع رکھی تھی الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم نے انجام دی. اور یقیناً حضور شہباز دکن کی اعتماد کا معاملہ یہ رہا کہ آپ کوئی اہم معاملہ ہوتا, اہم کچھ کام ہوتا, ذمہ داری ہوتی, تو حضرت یہی حکم فرماتے کہ مفتی صاحب سے کہا جائے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل شہر حیدرآباد کی مساجد کی کمیٹیوں کا معاملہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور وہاں پر کمیٹیاں جیسے جیسے بدلتے جاتے اور کمیٹی کے ذمہ داروں کی آزاد خیالی بھی بڑھتی جاتی ہے. اور حضور شہباز دکن چونکہ دور اندیش عالم دین رہے تو آپ کا معاملہ یہ رہا کہ یقیناً یہ ARGKR ٹرسٹ کے تحت مرکز اہل سنت و جماعت کے تحت رضا جامع مسجد ہے, لیکن ہمارے جتنے کام ہو تو الحمدللہ بڑے مضبوط اور پختگی کے ساتھ ہونے چاہیے. تو حضور شہباز دکن اسی تصور کے ساتھ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ رضا جامع مسجد کے کچھ ایسے اصول اور قوانین ہونے چاہیے کہ جو ہمیشہ وہ قائم رہیں اور اس کے مطابق یہاں پر معاملات چلتے رہیں. تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ رضا جامع مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بہت ہی اہم پیغام, بہت ہی اہم اصول موجود تھے اور بہت سارے باہر کے لوگ بھی آئے, انہوں نے اس کی تعریف کی, اس کو سراہا. تو حضور شہباز دکن نے اس خادم کو حکم دیا تھا تو الحمدللہ اس خادم نے بہت سارے اصول پیش کیے. حضور شہباز دکن نے تقریباً تمام کو قبول کیا اور چند ایک کا اضافہ کر کے اسے باضابطہ طور پر آویزہ کروا دیا. بلکہ ہم یہ دعوت فکر دیں گے کہ حضور شہباز دکن نے اسے قبول کیا ہے اور وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اگر آپ بھی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں تو آپ بھی اپنی اس فکر کو اپنائیں اور اپنی مساجد میں, اپنے محلے کی مساجد میں اسے جاری کریں. اس کے علاوہ بھی حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ رہا کہ جب استفتاء آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اسی بات کا اظہار کیا کہ مفتی صاحب کے پاس پیش کیا جائے. تو ایک اہم فتویٰ آیا تھا جو غالباً نرمل عادل آباد ڈسٹرکٹ سے آیا تھا اور درود و سلام پر تھا, اور یہ سب سے پہلا باضابطہ فتویٰ صادر کیا گیا الحمدللہ مرکز اہل سنت و جماعت سے. اور وہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں سے ایک شخص یا چند ایک آئے تھے اور آ کر انہوں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ ہمارے محلے میں کسی طریقے سے ایک دیوبندی عالم مسلح امامت پر سنی مسجد میں قائم ہو گیا ہے اور وہ ظاہر تو یہی کرتا کہ میں سنی ہوں, الفاتحہ بھی کہتا ہے اور سلام بھی پڑھ لیتا ہے. چند ایک دن تک وہ پڑھتا رہا, لیکن اب اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اب وہ پڑھنے سے گریز کر رہا ہے اور 6 مئی گوئیاں کر رہا ہے اور چند ایک کمیٹی والوں کو بھی اپنی حمایت میں لے لیا ہے. تو اب بات یہ طے ہوئی کہ ہم دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگوائیں گے, دیوبند سے منگوائیں گے, ندوہ سے منگوائیں گے, اور اس کے علاوہ تم جو سنی ادارے ہیں وہاں سے منگوا لو. تو وہ شخص جو ہے اپنے طور پر نظامیہ گئے اور آپ جانتے ہیں وہاں کا فتویٰ اور جواب کیا ہوتا ہے. تو بس ایسے ہی تھا, یعنی کمیٹی والوں کا یہ معاملہ تھا کہ آئندہ جمعہ میں, جمعہ کے بعد سب لوگ بیٹھیں گے, کمیٹی کے لوگ, عوام بھی بیٹھے گی اور فتوے تمام حاضر رہیں گے اور جو فتویٰ مدلل ہوگا اور بہترین ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا, اسی کو اپنایا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ معاملہ پیش ہوا. حضرت نے اس خادم کو حکم دیا تو الحمدللہ تقریباً 7 صفحات پر مشتمل احادیث کریمہ اور قرآنی آیات کی روشنی میں الحمدللہ جواب دیا گیا اور وہاں پر جواب حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ نے بھی اسے بڑا پسند فرمایا. یعنی آپ کی اعتماد اور اصاغر پر شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے پسند فرمایا وہیں پر اس کے اقتباسات کو آپ نے اپنے دوران تقریر بھی بیان فرمایا الحمدللہ. اور وہ فتوے پر آپ نے تصدیق کی اور اس کے بعد جب وہ اس محلے میں پہنچا تو اس شخص نے بعد میں بتایا کہ تمام فتاوے رہے اور نظامیہ کا بھی حمایت ہی میں تھا لیکن بڑا مختصر تھا. لیکن جب یہ فتویٰ پڑھا گیا تو معاملہ یہ رہا کہ سب نے دلائل کو سننے کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ اب صلاۃ و سلام ہمیشہ کے لیے اس مسجد میں جاری کیا جائے. الحمدللہ اس کے علاوہ بھی حضور شہباز دکن کا اعتماد رہا اور الحمدللہ آپ کے بیمار ہونے سے پہلے تک برابر آپ کی سرپرستی اور قیادت میں وہاں پر خدمت ہم انجام دیتے رہے. اور پھر ایک اہم معاملہ, چونکہ ابھی جانشین حضور شہباز دکن آپ کے درمیان میں موجود ہے, الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حضور شہباز دکن کے جانشین ہیں
الحمدللہ یہ حضور شہباز دکن کا خصوصی کرم بھی ہے، اور آپ حضور شہباز دکن کے مکمل اعتماد اور بھروسے کا نام ہے الحمدللہ۔ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت میں جب دوسرے دن اس خادم کی تقریر مکمل ہو گئی تو کسی کے ذریعے سے حضرت نے مجھ خادم کو بلوایا۔ حضرت کی جو بیٹھک تھی نشست گاہ رہی، وہاں پر حضرت نے اس خادم کو بلایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے جو خادم خاص مقبول بھائی ہیں انہیں بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ مفتی صاحب، ممکن ہے حضرت پہلے مکمل ارادہ کر لیے تھے، لیکن یہ حضرت کی محبت ہے اور حضرت کے اعتماد کا اظہار ہے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس میں اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے کو جانشینی عطا کر دوں۔ الحمدللہ جیسے ہی اس خادم نے سنا تو ہم نے کہا الحمدللہ بہت ہی اچھا موقع ہے حضرت، اور مقبول بھائی نے بھی اسی محبت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر اس خادم نے کہا، بلکہ حضرت نے خود یہ فرمایا تو پھر ٹھیک ہے مفتی صاحب، کسی کام سے مجھے ابھی جانا ہے، آپ ایک تحریر لکھ دیجیے آپ، یعنی جس طریقے جو تحریر ہوگی انشاءاللہ اسے پڑھ کر میں سنا دوں گا۔ تو حضرت نے حکم فرمایا کہ تحریر لکھ دی جائے، اپنے شہزادے کا نام بتا دیا، باتیں بتا دی۔ تو ہم نے یہ بھی کہا کہ اس میں اس بات کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس اجلاس میں محدث کبیر بھی موجود رہے اور جانشین تاج الشریعہ بھی رہیں، اور پھر حضرت کی بارگاہ میں یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر اس محفل میں آپ کے اعلان جانشینی کے بعد جو لوگ موجود ہیں ان سب سے دستخط لے لی جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی۔ تو الحمدللہ حضرت نے اسے بھی قبول فرمایا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت میں جانشین تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر اور ان کے علاوہ اجلہ علماء کرام اسٹیج پر موجود رہے۔ آپ نے اپنی جانشین کا اعلان فرمایا، جانشین حضور شہباز دکن حضرت مولانا اویس رضا قادری صاحب کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت نے جتنے موجود وہاں پر رہے ان تمام کی دستخط بھی آپ نے اس میں لے لی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت کے پاس وہ تحریر نامہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نے خصوصی اشارہ فرما کر یہ کہا کہ آپ بھی اس پر دستخط کر دیں، تو اس خادم کی بھی اس پر دستخط موجود ہے۔ تو یہ حضرت کی کرم نوازی ہے الحمدللہ، اور حضرت کا یہ اعتماد ہے۔ اور آپ آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے، اور ایک اہم پیغام دیتے ہوئے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ ہم نے جو خطبے میں حدیث شریف پڑھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر ہم مر گئے، ہماری موت آ گئی، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا الا من ثلاثۃ، سوائے 3 باتوں کے۔ بڑے غور سے سماعت کریں اور آپ خود بھی کوشش کریں، ان میں سے کوئی ایک آپ ضرور اپنائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ او من علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 باتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی ایسا عمل کر دیں، یعنی آپ نے مسجد تعمیر کر دی، آپ نے مدرسے میں پیسہ لگا دیا، آپ نے لائبریری قائم کر دی، آپ نے مہمان خانہ قائم کر دیا، یعنی آپ نے کوئی بھی نیک عمل ایسا کر دیا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے، تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اور حضور شہباز دکن نے صدقہ جاریہ کیا قائم کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا الحمدللہ حضور شہباز دکن نے صدقہ جاریہ کے طور پر مرکز اہل سنت کو چھوڑا ہے، دارالعلوم فیض رضا کو چھوڑا ہے، مدرسۃ البنات فاطمہ جان موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک ادارے ہیں جن کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اس کے بارے میں مفسرین نے محدثین نے یہ فرمایا، یعنی عالم دین نے کوئی کتاب لکھ دی، یا پھر عالم دین کے شاگرد موجود ہیں، یا پھر عالم دین کے فیض یافتہ موجود ہیں، یا پھر عالم دین کی آج جس طریقے سے تقریریں موجود ہیں، تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ حضور شہباز دکن کے یقیناً تلامذہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں آپ کے مریدین بھی ایسے موجود ہیں الحمدللہ انہوں نے بہت سارا فیض پایا ہے، اور ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس فیض کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس دوسرے حصے کا جو معاملہ ہے یہ بھی ذات شہباز دکن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سبحان اللہ، حضور شہباز دکن کے یقیناً شہزادے بھی موجود ہے، شہزادیاں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ سب نیک ہیں، اور الحمدللہ آپ کے جانشین جو آگے سب کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے وہ جیتی جاگتی تصویر بن کے آپ سب کے درمیان میں موجود ہے۔ اور علماء نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ولد صالح کا دعا کرنا یقیناً یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایک ولد صالح نیک اولاد اگر نیکی میں زندگی گزارے یہ بھی اس کے عمل کا ختم ہونا نہیں بلکہ اس کے درجات میں بلندی ہمیشہ ہمیش ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور شہباز دکن ان علماء میں سے ہیں کہ یقیناً یہ حدیث مبارکہ جو پیغام دیتی ہے اس کے ہر ایک جز کو آپ نے اپنایا ہے، تو یقیناً یہاں پر بہت سارے موجود ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، یعنی آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں شہباز دکن سے محبت ہے، یقیناً آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً محبت ہے، تو محبت اس بات کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ نعرہ لگائیں، بلکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور شہباز دکن اپنی ساری زندگی تقریباً آپ 66 سال انگریزی سن کے اعتبار سے آپ زندگی گزارے، تقریباً آپ 40 سال کا عرصہ، اس سے زائد کا عرصہ الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں آپ نے گزارا ہے، تو اس سارے عرصے میں آپ نے جو پیغام امت کو عطا فرمایا، آپ نے جو تعلیمات اپنے مریدین کو عطا فرمائی، تو ہر ایک مرید کی ذمہ داری اور ہر ایک چاہنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام تعلیمات پر وہ عمل پیرا رہے، تب جا کر وہ سچا مرید بھی ہوگا، تب جا کر وہ سچا شہباز دکن کا چاہنے والا ہوگا۔ اور حضور شہباز دکن کی خاص تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں محبت رسول پیدا کریں، آپ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، گمراہوں اور بدعقیدوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان سے نفرت کریں، اور ہمیشہ ہمیش اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں انہی سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور انہی سے تعلق اور رشتے کو جوڑیں۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کی تعلیمات ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اسی مہینے کی 7 جولائی کو صبح اولی فجر سے پہلے آپ کا وصال پر ملال ہوا، اور تقریباً 24 دن کا عرصہ ہوا، اور آپ ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل کو قادری ٹرسٹ کی جانب سے سجایا گیا ہے، اور یقیناً آپ تمامی حضرات اس مجلس میں شرکت کیے ہیں، ہم آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص کر قادری ٹرسٹ کی جانب سے جانشین حضور شہباز دکن نے قادری ٹرسٹ کی طرف سے جب دعوت آپ کے پاس پہنچی آپ نے بلا تردد و تعامل اسے قبول فرما لیا، اور آپ نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں، اور الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، تو حضرت کی بارگاہ میں بھی میری اپنی جانب سے اور تمام ممبران کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں اور اقبال میں علم و عمل میں خوب اضافہ فرمائے، اور حضور شہباز دکن نے جس مرکز کو قائم کیا ہے جانشین حضور شہباز دکن کو اسے خوب بلندیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت کی عمر دراز عطا فرمائے، اور آپ کے جتنے نیک اغراض و مقاصد ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کرنے کے لیے نیک اور بہتر وسائل اور اسباب کو پیدا فرمائے، معاونین کو پیدا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس محفل کو سجانے میں جن جن حضرات نے دامے درمے قدمے سخنے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تعاون کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور حضور شہباز دکن کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور حضور شہباز دکن کے نقش قدم پر تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کی نیک دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔